اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے تم کو ہم پر ترجیح دی ہے اور ہم یقیناً خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام بولے آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی اور تمہیں معاف اور اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سورہ یوسف کی 91-92 نمبر کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ وہ ہمارے بھائی ہی ہے، تو ان لوگوں کو بڑی ہی ندامت اور شرمندگی کا احساس ہوا، اور وہ لوگ کہنے لگے اے یوسف علیہ السلام ہم لوگ خطا کار تھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت اور بڑا مقام عطا کیا، ہم لوگوں نے آپ کو مٹانے کی کوشش کی، کنویں میں ڈالا، مصر کے تاجروں کا ہاتھ فروخت کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا کیا۔ تمام کے تمام بھائی شرمندگی کا اظہار کرنے لگے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بڑے ہی اعلیٰ اخلاق اور کردار کا نمونہ پیش کیا ہے، جو قرآن کریم کا اللہ تعالیٰ نے حصہ بنا دیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ تمام کے تمام بھائی میرے حاسدین میں ہیں، ان تمام بھائیوں کو مجھ سے نفرت تھی، مجھ کو مٹانے کی ان بھائیوں نے کوشش کی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام کو موقع ہونے کے باوجود یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کوئی بدلہ نہیں لیا، کوئی قصاص نہیں لیا، کوئی برا بھلا نہیں کہا، ملامت نہیں کی، بلکہ کیا کہنے لگے یوسف علیہ السلام آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو تمہاری غلطیوں کو معاف کرے، تم کو شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم نے جو کچھ کیا وہ سب فراموش کر دو، اس کو ذہن کے اندر مت رکھو، اس کو ذہن سے نکال دو، اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے رحم کرنے والے ہیں، تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیت کریمہ کے ضمن میں جو 92 نمبر کی آیت پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بہت ہی مناسب ہوگا کہ 1500 سال پہلے یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کے 1500 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک ایسا موقع آیا کہ تمام کے تمام دشمنان اسلام اور مسلمانوں کے دشمن فتح مکہ کے موقع پر صحن کعبہ میں مجرمین کی سب میں کھڑے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے، 13 سالوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا دوبھر کرنے والے، راستوں میں کانٹے بچھانے والے، گالیاں دینے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی کوشش کرنے والے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے 8 سال کے بعد مکہ فتح کرنے کے لیے مدینے سے تشریف لائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے فتح عظیم سے ہمکنار کیا، تو تمام کے تمام مکہ کے مجرمین، مسلمانوں کو ایذائیں پہنچانے والے، تکلیف پہنچانے والے، راستوں میں کوڑے کرکٹ ڈالنے والے، کانٹے بچھانے والے، تمام کے تمام مجرمین ایک صف میں کھڑے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے آئے اور آ کر کے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں۔ مکے کے جو مجرمین تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھانے والے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو سے معلوم کر لیا کہ ان باتوں میں رحم و کرم کی بو آ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں سے رحم و کرم کی بو آ رہی ہے۔ تو مکہ کے تمام مجرمین جو ایک صف میں کھڑے تھے، ان تمام نے کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ شریف خاندان کے شریف بیٹے شریف بھائی ہیں، ہم آپ سے اچھی توقع رکھتے ہیں، اچھی امید رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی آیت کریمہ پڑھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی داروگیر نہیں، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، آج تم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا، آج تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے میری راہوں میں کانٹے بچھائے، آج تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے میرے گلے میں پھندا ڈال کر کے مجھ کو ہلاک کرنے کی کوشش کی، صحن کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے تم نے میری گردن پر اونٹ کی اوجھلی لا کر کے تم نے رکھ دی، تم سے یہ سب کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ جن لوگوں نے راستے میں کانٹے بچھائے تھے ان کی راہوں میں آج پھول نچھاور کیے جائیں گے، جنہوں نے مجھ سے دشمنی کی تھی ان کو گلے سے لگایا جائے گا، ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا جائے گا، ان کے ساتھ کوئی بھی بات پرس نہیں ہوگی، کوئی ان کے اوپر ملامت نہیں ہوگی، کوئی داروگیر ان کے اوپر نہیں آج ہم کریں گے۔ سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ پھر یہ نہیں کیا بلکہ اس سے بڑھ کر کے اور آگے آپ گئے اور آپ نے اسلام کے سب سے بڑے دشمن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جو اسلام کے بڑے دشمن تھے، غزوہ احد سے لے کر فتح مکہ تک کی تمام لڑائیوں میں یہ شریک ہوئے تھے، مسلمانوں کو مٹانے کی قسمیں کھائی تھی، مسلمانوں کو مٹانے کی سازشیں یہ کرتے رہتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے دشمن اسلام کو فرما دیا، ابو سفیان کے گھر میں جو جائے، ابو سفیان کا دیکھیے اکرام کیا گیا کہ ابو سفیان کے گھر میں جو چلا جائے اس کو بھی امن ہے، خانہ کعبہ کے دروازے کو جو بند کر لے اس کو بھی امن ہے، جو ہتھیار رکھ دے اس کو بھی امن ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن ہے۔ ابو سفیان کو تو آزادی دے دی گئی، معاف کر دیا گیا، اور حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی دشمن تھی، وہی ہندہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکالا تھا، اس کو چبانے کی کوشش کی تھی، کان ناک کاٹ کر کے گلے کا ہار بنانے کی کوشش کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے بے باکی کے ساتھ، اتنی بڑی دشمن بڑی بے باکی کے ساتھ گفتگو کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعلیٰ اخلاق اور کردار کے آئینے میں حضرت ہندہ کے تمام بے باکانہ سوالات کا جواب عنایت فرماتے ہیں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کوئی بھی گستاخانہ رویہ اختیار نہیں کیا، کوئی سختی کا معاملہ نہیں کیا۔ اسی اخلاق کی بنیاد پر حضرت ہندہ نے ایمان قبول کر لیا اور کیا کہنے لگی، آج سے پہلے روئے زمین پر سب سے زیادہ میں آپ سے نفرت کرتی تھی، لیکن آج میں روئے زمین میں آپ سے زیادہ محبوب اور مقبول میری نظر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ نمونہ تھا۔ پھر وہی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا، لاڈلے چاچا، پیارے چاچا، ان کو غزوہ احد کے موقع پر بڑی ہی بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا۔ جب فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے میرے چچا کو کس طریقے سے قتل کیا، ذرا اس کی رویداد سناؤ، ذرا اس کی تفصیلات سناؤ۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے لاڈلے چاچا کے قتل کی پوری رویداد بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور جب انہوں نے رویداد سنائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع تھا کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے چچا کے قتل کے بدلے میں قتل کر سکتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف اتنا فرمایا، اے وحشی آج کے بعد تم میرے سامنے مت آنا، تم میرے سامنے مت آنا، کیونکہ تم کو جب میں دیکھتا ہوں تو ہمارے پیارے چچا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، ان کی بے دردی کے ساتھ شہادت یاد آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اپنے چچا حضرت حمزہ کی شہادت کا غم پوری زندگی رہا، جب یاد آتی چچا کی جب روتے، لیکن ایسے وحشی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اپنے چچا کے قاتل کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، بدلہ نہیں لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں آپ کو یہ نمونہ نظر آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، کبھی آپ نے کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو مارا نہیں، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، گالی دینے والے گالی دیتے رہے، مارنے والے مارتے رہے، اپنی ذات کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک روایت بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔